میری پسند کی شادی تھی۔ وہ مئی کی تپتی دوپہر تھی اور ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں خاص مشورے ہو رہے تھے۔ میں کمرے کے باہر برآمدے میں کھڑا بار بار اپنے پسینے سے تر ہاتھ قمیض سے پونچھ رہا تھا کہ اندر ابا جان کی گرجدار آواز گونجی، دیکھو بھائی، احمد میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں چاہتا ہوں جہاں اس کا دل ہے وہیں اس کی شادی کر دی جائے۔ واصف صاحب مزیدار انسان ہیں تو ان کی بیٹی بھی اچھی ہی ہوگی۔ ابا کی بات سن کر امی نے اس بات میں سر ہلایا اور مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھتے ہوئے بولی، میں نے تو کل ہی استخارہ کیا تھا اور دل کو بڑا اطمینان ملا ہے، بس کل شام ہم رشتہ لے کر چلیں گے۔ احمد کی پسند ہماری پسند ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میرے دل پر لگا بوجھ جیسے ایک دم اتر گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ زویا کا وہ شرمیلا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا جو کالج کی گیلری میں اکثر نظریں جھکا کر میرے پاس سے گزر جاتی تھی۔ اگلی شام جب ہم زویا کے گھر پہنچے تو میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ واصف صاحب نے اچھے سے ہمارا استقبال کیا تھا۔ آئیے شاہ صاحب، آپ کے قدم ہمارے گھر کے لیے باعث برکت ہیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی میری نظریں زویا کو ڈھونڈنے لگیں۔ کمرے میں پرانی لکڑی کے فرنیچر اور کتابوں کی مہک رچی بسی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کچن کا دروازہ کھلا اور زویا چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور سر پر دوپٹہ اس طرح جمایا ہوا تھا کہ اس کی پیشانی پر بکھری چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کی معصومیت کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ ٹرے پر ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے جان بوجھ کر کپ اٹھاتے ہوئے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھائیں اور پھر حیا کے مارے اس کے گال تما اٹھے۔ ابا جان نے واصف صاحب کا ہاتھ تھام کر کہا، واصف بھائی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم یہ نسبت پکی سمجھیں۔ واصف صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف۔ شاہ صاحب، بیٹی تو اللہ کی امانت ہے اور احمد جیسا ہیرا مل جائے تو اور کیا چاہیے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ مٹھائی کا پہلا ٹکڑا جب میرے منہ میں ڈالا گیا تو مجھے لگا جیسے مٹھاس میری روح تک اتر گئی ہے۔ شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی طے ہوئی تھی اور یہ 60 دن میرے لیے مشکل امتحان بن گئے تھے۔ ابا جان نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ نکاح سے پہلے ملنا ٹھیک نہیں ہے، مگر میں کب ماننے والا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہی میں نے امی کی منت سماجت کر کے زویا سے فون پر بات کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب میں نے پہلی بار اسے کال کی۔ ہیلو زویا، میں احمد بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے خاموشی تھی، صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر ایک دھیمی سی لرزتی ہوئی آواز آئی، جی احمد کہیے، خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات کو فون کیا؟ میں نے تکیے سے ٹیک لگائی اور مسکرا کر کہا، خیریت تو نہیں ہے زویا، جب سے یہ رشتہ پکا ہوا ہے مجھے نیند ہی نہیں آتی، بس وہ فیروزی جوڑا اور تمہاری وہ شرمیلی نظریں یاد آتی رہتی ہیں۔ میری بات سن کر زویا ہلکا سا ہنسی اور بولی، آپ بھی نا بس باتیں بنانا جانتی ہیں، امی کہتی ہیں کہ لڑکوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہماری وہ پہلی کال 2 گھنٹے تک چلی تھی جس میں ہم نے ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور بچپن کی شرارتیں شیئر کی تھیں۔ شادی سے 1 ماہ پہلے میں نے بڑی مشکل سے ابا جان کو منایا کہ مجھے زویا کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے اور اسے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ ہم شہر کے بڑے شاپنگ مال پہنچے تو زویا بالکل سہمی ہوئی تھی۔ اس نے برقع اوڑھ رکھا تھا اور صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ایک مہنگا سا سنہری سیٹ اٹھایا اور اس کے سامنے کیا، یہ دیکھو زویا، یہ تم پر بہت جچے گا۔ مگر اس نے نفی میں سر ہلایا اور دھیمے سے بولی، احمد یہ بہت مہنگا ہے، ہمیں اتنے پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے، آپ کو پتہ ہے نا ابھی بہت سے انتظامات ہونے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف لے جا کر کہا، زویا اب تمہاری ہر ضرورت میرا فرض ہے اور یہ سیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں اور اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جیسے اسے مجھ پر مکمل بھروسہ ہو۔ واپسی پر ہم نے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کافی پی۔ اس نے کپ پکڑتے ہوئے کہا، احمد مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، میں اتنی خوش ہوں کہ کبھی کبھی یقین نہیں آتا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں زویا میں نہیں بدلوں گا اور تمہاری ڈھال بن کر رہوں گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخرکار وہ دن آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ ہمارے گھر میں شامی آنے لگے تھے اور روشنیوں سے پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ میں نے اپنی شیروانی پہنی اور سر پر کلا سجایا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں واقعی کوئی شہزادہ ہوں۔ بارات جب زویا کے گھر پہنچی تو پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ نکاح خواہ نے جب نکاح پڑھوایا اور مجھ سے دستخط کروائے تو میرے ہاتھ خوشی سے لرز رہے تھے۔ رخصتی کے وقت جب زویا اپنے باپ کے گلے لگ کر روئی تو میرا دل بھی بھر آیا تھا۔ میں نے واصف صاحب کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ میں ان کی لاڈلی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ گھر پہنچ کر مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ زویا بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا بھاری سرخ لہنگا پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ شرما رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ زویا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم میری ہو اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کے بالوں میں لگا جھومر درست کیا تو اس نے دبی آواز میں کہا، احمد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ نیا گھر، یہ لوگ، میں سب کیسے سنبھالوں گی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا
تمہیں کچھ سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے زویا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم مل کر اس گھر کو جنت بنائیں گے۔ اس رات ہم نے بہت سی باتیں کی۔ اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی کتنی تنہائی پسند تھی اور اب اسے مجھ میں اپنا پورا جہان نظر آ رہا تھا۔ شادی کی پہلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو زویا بیڈ پر نہیں تھی، سرہانے رکھے تکیے پر اس کے بالوں کی ہلکی سی خوشبو ابھی باقی تھی۔ میں اٹھ کر واش روم گیا اور جب نہا کر باہر نکلا تو کمرے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ زویا نے بڑی نفاست سے بستر کی چادر ٹھیک کر دی تھی اور میری الماری سے نکال کر میرا پسندیدہ سفید جوڑا استری کر کے بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ میں ابھی گیلے بالوں میں تولیہ پھیر رہا تھا کہ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی اور اس کے گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے جو اس کی سادگی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ احمد آپ اٹھ گئے، میں بس ناشتہ لے کر آ ہی رہی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ زویا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود نیچے آ کر ناشتہ کر لیتا، تم تو ابھی سے تھک جاؤ گی۔ اس نے شرما کر نسیں جھکا لی اور میرے کرتے کا بٹن درست کرتے ہوئے بولی، احمد، آپ کی خدمت کر کے مجھے جو سکون ملتا ہے وہ کسی آرام میں نہیں ہے، اور ویسے بھی آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے یوں بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ اب جلدی سے ناشتہ کریں ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر ہم دونوں نے ایک ہی پلیٹ میں ناشتہ کیا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر کھلاتی رہی تھی۔ اس کی وہ معصومیت اور اپنائیت میرے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھا رہی تھی۔ شادی کے 15-20 دن گزر گئے تو ایک دن بارش کا موسم تھا۔ بادل اتنے گہرے تھے کہ دن میں ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ زویا کچن میں پکوڑے تل رہی تھی اور خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں کچن کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی مہارت سے بیسن کے گھول میں آلو ڈال رہی تھی۔ میں نے دبے قدموں پیچھے جا کر اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ لاؤ زویا، آج میں تمہاری مدد کروں گا، آخر میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی کتنا مشکل کام کرتی ہے۔ زویا ہنسی اور میرا ہاتھ پیچھے ہٹانے لگی۔ احمد، آپ جائیے، یہاں بہت گرمی ہے اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ مگر میں کہاں ماننے والا تھا۔ میں نے زبردستی پکوڑے تلنا شروع کر دیے تھے اور اس دوران بیسن کے چند قطرے میرے گال پر لگ گئے تھے۔ زویا نے ایک دم قہقہا لگایا اور اپنا دوپٹہ نکال کر بڑے پیار سے میرا چہرہ صاف کرنے لگی۔ آپ بالکل چھوٹے بچے لگ رہے ہیں احمد، کاش میں آپ کی تصویر بنا پاتی، اس نے شرارت سے کہا تو میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ہم دونوں کچن کی تپش میں بھی ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرنے لگے۔ اس دن ہم نے چھت پر بیٹھ کر چائے پی اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب میں کالج میں اسے گھورتا تھا تو وہ بہت گھبرا جاتی تھی۔ اس کی ہر بات میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو مجھے زندگی کی تمام پریشانیوں سے دور لے جاتا تھا۔ ایک شام میں آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو سر میں شدید درد تھا۔ میں نے صوفے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ زویا جو کمرے میں صفائی کر رہی تھی دوڑی ہوئی آئی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد، آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا لگ رہا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا کہ سر میں بہت درد ہے تو اس نے فوراً ململ کا کپڑا ٹھنڈے پانی میں بھگویا اور میرے ماتھے پر پٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ گھنٹوں میرے سرہانے بیٹھی رہی تھی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی تھی۔ احمد، آپ اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں وہ ڈر تھا جو صرف ایک مخلص شریک حیات کے لہجے میں ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، زویا، جب تک تم میرے پاس ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری یہ دعائیں ہی تو میری اصل طاقت ہیں۔ اس رات اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے سوپ پلایا تھا۔ جب تک میں سو نہیں گیا وہ میرے پیر دبا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ خدا نے زمین پر میرے لیے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے جو میری ہر تکلیف کو اپنی جان پر لینے کے لیے تیار ہے۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ مکمل ہوا تو میں نے سوچا کہ اسے کوئی سرپرائز دوں۔ میں نے خاموشی سے ایک سونے کی انگوٹھی خریدی اور رات کو ڈنر کا پروگرام بنایا۔ زویا نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی محبت ہی میرے لیے سب سے بڑا زیور ہے۔ اس نے انگوٹھی پہننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ بہت مہنگی ہے، مگر میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ زویا، تمہاری قدر اس انگوٹھی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس رات کھانے کے بعد واپسی پر ہم مستقبل کے خواب بن رہے تھے۔ احمد، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا مستقبل ہمارے حال جیسا ہو، ہمارے بچے ہوں جن کے ساتھ ہم دونوں سکون سے رہیں اور وہاں کوئی تیسرا نہ ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، زویا، ابھی تو ہم اپنے والدین کے ساتھ خوش ہیں، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارا یہ خواب بھی پورا کر دوں گا۔ شادی کا دوسرا مہینہ شروع ہوا تو زندگی خوبصورت ترتیب میں ڈھل چکی تھی۔ میں روز صبح دفتر جانے کے لیے تیار ہوتا تو زویا میرے موزے اور جوتے پہلے سے صاف کر کے بیڈ کے پاس رکھ دیتی، اور جب میں ٹائی باندھنے میں مشکل محسوس کرتا تو وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھتی اور بڑی مہارت سے ناٹ لگا کر میرے کوٹ کی شکنیں دور کرتی۔ احمد، آپ کے بغیر یہ گھر کتنا سونا لگتا ہے، جب آپ چلے جاتے ہیں تو میں دیواروں کو تکتی رہتی ہوں۔ اس نے ایک دن اداسی سے کہا تو میں نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ زویا، میرا بھی تو یہی حال ہے، فائلیں سامنے ہوتی ہیں مگر ذہن میں تمہارا وہ مسکراتا چہرہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ میں اس دن اس سے وعدہ کیا کہ آنے والی اتوار کو ہم پورا دن شہر سے دور کسی پرسکون جگہ گزاریں گے جہاں صرف میں اور تم ہوں گے اور کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی اور پورے ہفتے اس دن کی تیاریوں میں لگی رہی تھی۔ اتوار کی وہ صبح بہت سہانی تھی، آسمان پر بادل تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے زویا کو اس کی پسند کا وہی گلابی جوڑا پہننے کو کہا جو اس نے کچھ دن پہلے پہنا تھا۔ وہ جب تیار ہو کر سامنے آئی تو میری نظریں اس پر جم گئی تھیں۔
اس نے ہلکا سا کاجل لگا رکھا تھا اور بالوں کو ڈھیلی چوٹی میں باندھا تھا۔ پھر ہم گاڑی میں بیٹھے اور شہر کے شور و غل سے دور اپنے ہی شہر کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ہر طرف ہریالی تھی۔ زویا پانی میں ہاتھ ڈال کر لہروں سے کھیلنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ احمد دیکھیں یہ مچھلیاں کتنی بے فکر ہیں، کاش انسان کی زندگی بھی ایسی ہی سادہ ہوتی، اس نے ایک لمبی سانس لے کر کہا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ زویا ہماری زندگی سادہ ہی تو ہے، دیکھو اس سمندر کی طرح پرسکون اور صاف۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا دیا۔ احمد مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سکون ختم نہ ہو جائے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا پاگل ایسی باتیں مت کرو، ہمارا ساتھ تو موت تک کا ہے۔ واپسی پر ہم ایک چھوٹے سے ڈھابے پر رک گئے تھے جہاں لکڑیوں پر کھانا پک رہا تھا۔ زویا کو ایسی دیسی جگہیں بہت پسند تھیں۔ اس نے بڑے شوق سے مکئی کی روٹی اور ساگ کھایا اور چائے پیتے ہوئے کہنے لگی احمد مجھے مہنگے ہوٹلوں سے زیادہ ان جگہوں پر سکون ملتا ہے جہاں مٹی کی خوشبو ہو۔ میں نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی اور پھر ہم دیر گئے گھر واپس آئے۔ اس ساتھ گھر پہنچ کر جب وہ سو گئی تو میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی مسکرا رہی تھی جیسے کوئی بہت پیارا خواب دیکھ رہی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہماری خوشیوں کی آخری بے فکر شام تھی اور تقدیر کے لکھے میں کچھ ایسا ہے جو ہماری اس دنیا کو جاڑ کر رکھ دے گا۔ اگلے دن شام کو جب میں دفتر سے واپس آیا تو زویا بہت خوش تھی اور کچن میں گنگنا رہی تھی۔ احمد آپ کو پتا ہے ابھی امی کا فون آیا تھا، ایمن لاہور سے واپس آ گئی ہے اور وہ کل 2 دن کے لیے ہمارے گھر آ رہی ہے۔ زویا نے چائے کا مگ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ایمن کا نام سنتے ہی مجھے یاد آیا کہ زویا کی ایک بہن بھی ہے جو پیپرز کی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ اچھا یہ تو بہت اچھی خبر ہے، آخر تمہاری اکلوتی بہن ہے، اسے تو یہاں آنا بھی چاہیے۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا اور چائے پینے لگا۔ زویا لسٹ بنانے لگی تھی کہ ایمن کو کیا کیا پسند ہے اور وہ اس کے لیے کیا خاص بنائے گی۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا تھا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایمن کا اس گھر میں قدم رکھنا میری زندگی کے سب سے بڑے گناہ کی شروعات ہوگا۔ اگلی دوپہر جب میں دفتر سے گھر پہنچا تو صحن میں ایک اجنبی سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں ہال میں داخل ہوا تو صوفے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس نے ماڈرن کٹ والا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال کندھوں پر بڑی بے باکی سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ زویا سے بالکل مختلف تھی۔ جہاں زویا کی خوبصورتی میں حیا تھی وہاں ایمن کے سراپے میں کیسی کشش تھی جو پہلی نظر میں ہی مرد کو اپنے زہر میں جکڑ لے۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھی اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی ہیلو جیجو، پہچانا مجھے؟ اس کی آواز میں وہ کھنک تھی جو سیدھی میرے دل میں اتری تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا تم ایمن ہونا، میں تو پہچان ہی نہیں پایا۔ زویا کچن سے باہر نکل آئی تھی اور ہنستے ہوئے بولی دیکھا احمد، میں نے کہا تھا نا کہ ایمن اب وہ چھوٹی لڑکی نہیں رہی۔ اس دن دسترخوان پر میں نے محسوس کیا کہ میری نظریں بار بار ایمن کے چہرے پر جا کر رک جاتی ہیں۔ وہ جب ہنستی تو اس کی آنکھوں میں کیسی چمک آتی جو مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ زویا بیچاری سادہ دل عورت تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر اس کی بہن سے اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ ان باتوں کے پیچھے ہوس کا وہ ناک سر اٹھا رہا ہے جو اب زویا کی محبت کو نگلنے والا تھا۔ ایمن کے جانے کے بعد گھر کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگی تھیں۔ وہ دن جو اس نے ہمارے ساتھ گزارے تھے وہ میری زندگی کے سکون کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے تھے۔ اب جب میں کچن میں جاتا اور زویا کو دوپٹہ اوڑھے سالن بناتے دیکھتا تو میرا دل بیزاری سے بھر جاتا۔ اس کی وہی سادہ باتیں جو کل تک مجھے شہد جیسی لگتی تھیں اب مجھے بے وقوفی معلوم ہوتی تھیں۔ ایک شام میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آیا تو زویا ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ احمد آج میں نے آپ کی پسند کی کڑی بنائی ہے اور ساتھ میں چاول بھی، آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس جھٹک دیا اور غصے سے چلایا زویا کیا تمہیں سارا دن کھانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا؟ دیکھو اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے، وہی میلا دوپٹہ اور ہاتھوں سے لہسن کی بو آ رہی ہے۔ کیا تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ شوہر کے سامنے کیسے آنا چاہیے؟ زویا ہکا بکا رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو بھر آئے تھے اور وہ لڑستی آواز میں بولی احمد میں تو بس آپ کی پسند کا خیال رکھ رہی تھی، آپ کو تو کڑی بہت پسند تھی۔ میں نے میز پر پڑا اخبار زور سے فرش پر پٹکا اور غصے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اب تمہاری پسند ناپسند سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس رات وہ کچن میں اکیلی بیٹھ کر روتی رہی تھی اور میں بستر پر لیٹا ایمن کی اس کلکلاتی ہنسی کو یاد کرتا رہا تھا جو میرے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ اگلے دن میرا دل کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی بہانے سسرال جایا جائے تاکہ ایمن کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ میں نے زویا سے کہا کہ تمہارے ابا جان کی طبیعت کا پوچھنے جانا ہے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ زویا بیچاری خوش ہو گئی کہ شاید میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی تھی اور بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر پوچھتی احمد میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور کہا تم جیسی بھی لگو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جلدی کرو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ جب ہم سسرال پہنچے تو میری نظریں دیوانہ وار احمد کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اس نے پیلے رنگ کا کڑھائی والا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ارے آپ لوگ یوں؟ اچانک ایمن نے
शरारत से कहा तो मेरे अंदर जैसे चिराग जल उठे। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, तुम्हारी बाजी का दिल नहीं लग रहा था तो सोचा चक्कर लगा लूं। उस शाम मैंने जोया को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। मैं एमन के पास बैठकर उसके कॉलेज के किस्से सुनता रहा था और जब वो हंसती तो मेरा जी चाहता कि वक्त वहीं रुक जाए। जोया दूर बैठी अपनी अम्मी से बातें कर रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार मुझ पर पड़ रही थी, जैसे वो जानना चाहती हो कि उसे इग्नोर करके मैं इतना खुश क्यों हूँ। वापसी पर गाड़ी में जोया बिल्कुल खामोश थी। जब हम घर पहुँचे तो उसने धीमे से मेरा बाजू थामा। अहमद, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप मुझसे कट रहे हैं और बाकी सबके सामने आपका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। क्या आपको अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही? मेरा पारा एकदम हाई हो गया था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद किया और उसकी तरफ मुड़कर धाड़ा, जोया, अपनी ये चिपकने वाली आदत छोड़ दो। जोया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसकी मोहब्बत का मवासना इस तरह से करूँगा। वो बगैर कुछ कहे अंदर चली गई थी और मैं वहीं सहन में खड़ा सिगरेट पीने लगा था। मेरा दिमाग अब एक ही सिमत में चल रहा था कि काश एमन मेरी बीवी होती। जोया मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट लग रही थी। वो मुखलिसी, वो 2 माह का प्यार, सब अब एक बोझ बन चुका था और मेरे अंदर का शैतान अब मुझे एक होलनाक रास्ते की तरफ धकेल रहा था जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक रात मौसम खराब हो रहा था और जोया छत पर कपड़े उतारने गई थी। मैं नीचे कमरे में बैठा एमन की तस्वीर देख रहा था जो मैंने जोया के फ़ोन से चोरी छुपे अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र की थी। अचानक मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया, अगर जोया आज छत से गिर जाए तो सब उसे एक हादसा समझेंगे और फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मैंने अपने कांपते हाथों को एक दूसरे में भींचा और दबे कदमों छत की तरफ बढ़ गया। जोया तार से कपड़े उतार रही थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो गुनगुना रही थी जैसे वो उन तमाम तलखियों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हो। मैं उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया था। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। अहमद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जोया ने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर एक मासूम से मुस्कुराहट थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक भरपूर झटके से उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। जोया की एक दर्दनाक चीख फिजा में गूंजी और वो अंधेरे में गायब हो गई। मैंने नीचे झांक कर देखा तो वो सहन के पक्के फर्श पर पड़ी थी और उसके सर से निकलने वाला खून फर्श पर फैल रहा था। मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था, मगर एक अजीब सी तस्कीन थी कि अब एमन मेरी हो सकती है। जोया के गिरने की वो आवाज़ और उसकी आखिरी चीख मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ लगाई और सहन में पहुंचा तो बारिश शुरू होने लगी थी। जोया को वो मासूम चेहरा अब खून में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली थी जैसे वो मुझसे पूछ रही हो कि अहमद, मेरी मुखलिसी का ये सिला दिया तुमने? मैंने शोर मचाया तो अम्मी, अब्बू और फिर मोहल्ले वाले जमा हो गए। सब यही समझ रहे थे कि पाँव फिसलने की वजह से ये हादसा हुआ है। जोया के जिनाजे पर वासिफ साहब और उनकी बेगम का जो हाल था वो देखकर एक लम्हे के लिए मेरा ज़मीर जागा, मगर एमन के उस रोते हुए चेहरे ने मुझे फिर से अंधा कर दिया था। मैंने जोया को अपने हाथों से कब्र में उतारा और मिट्टी डालते वक्त एक बार भी मेरा हाथ नहीं कांपा था, क्योंकि मेरे जहन में अब सिर्फ एमन का तस्वुर था। जोया की मौत को 1 महीना गुजर गया था और फिर दूसरा महीना भी शुरू हो गया। मैं हर वक्त बेचैन रहता था। ससुराल जाता तो वहाँ खामोशी का राज होता। एमन अब वो शौक लड़की नहीं रही थी। वो अपनी बड़ी बहन की मौत के गम में निढाल रहती थी और मुझे देखकर सिर्फ सर झुका लेती। मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता कि जिस एमन को पाने के लिए मैंने इतना बड़ा गुनाह किया वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मैं अक्सर रातों को अकेला कमरे में बैठकर सोचता कि क्या मेरा ये मंसूबा नाकाम हो जाएगा? क्या मैं कभी एमन को अपनी दुल्हन बना पाऊंगा? मुझे डर लगता था कि कहीं वासिफ साहब एमन का रिश्ता कहीं और तय न कर दें। मैंने बार बार हिम्मत की कि सास से बात करूं, मगर जुबान साथ नहीं देती थी। मैंने दिखावा ऐसा कर रखा था कि मैं जोया के गम में पागल हो रहा हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। 3 महीने गुजरने के बाद एक शाम मेरी सास ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो सोफे पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। उनकी आंखें अभी भी जोया के गम में सूजी हुई थी। अहमद बेटा, मैं पिछले कई दिनों से एक बात सोच रही थी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जी अम्मी, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, बेटा, मैं देख रही हूँ कि तुम जोया के बगैर कितने अकेले हो गए हो और तुमने मेरी बेटी को जितनी इज्जत और मोहब्बत दी वो किसी से छुपी नहीं है। वासिफ साहब और मैंने फैसला किया है कि हम एमन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दें। हमें पता है कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो और जैसे तुमने जोया का ख्याल रखा वैसे ही तुम एमन को भी खुश रखोगे। मुझे अपनी बेटी के लिए तुमसे बेहतर कोई दामाद नहीं मिल सकता। मेरी सास की ये बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। मेरी हवस की जीत हो रही थी और कुदरत का इंसाफ जैसे सो गया था। मैंने खामोशी से सर हिला दिया और निकाह की तारीख तय हो गई। निकाह का दिन आया तो मैंने वही शेरवानी पहनी जो जोया के साथ शादी पर पहनी थी, मगर इस बार मेरे चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। मैंने एमन के साथ निकाह किया और उसे अपनी दुल्हन बनाकर उसी कमरे में ले आया जहाँ कभी जोया की कह गूंजते थे। एमन सुर्ख जोड़े में मलबूस बेड पर बैठी थी। उसका घूंघट खुला था मगर उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने उसके करीब बैठकर उसका हाथ थामना चाहा तो उसने एकदम अपना हाथ पीछे खींच लिया। एमन, अब क्यों रो रही हो? देखो, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने प्यार से कहा तो एमन ने एक लंबी आह भरी और मेरी आंखों में झांक कर देखा।
آپ کو پتا ہے باجی آپ سے کتنا پیار کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ ایمن اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم احمد کا خیال رکھنا کیونکہ وہ بہت معصوم ہے۔ ایمن کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر وہ کہتی رہی۔ باجی کو اپنی موت کا پہلے سے پتا تھا۔ شادی کے دوسرے مہینے ہی انہیں پتا چل گیا تھا کہ انہیں برین ٹیومر ہے اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کے پاس صرف چند ماہ ہیں۔ باجی نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، صرف مجھے بتائی تھی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ روز رات کو روتی تھی کہ میرے جانے کے بعد احمد کا کیا ہوگا۔ ایمن کی یہ باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ جس عورت کو میں نے بے دردی سے دھکا دیا وہ تو خود موت کے دہانے پر کھڑی تھی اور میری سکھ کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیماری اس لیے چھپائی تاکہ میری خوشی خراب نہ ہو، وہ تو ویسے ہی چلی جاتی، مگر میں نے ایک مرتی ہوئی عورت کو قتل کر کے اپنے سر پر ایک ایسا گناہ لے لیا تھا جس کی کوئی تلافی نہیں تھی۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے زویا وہاں کھڑی مسکرا رہی ہو اور کہہ رہی ہو، احمد میں تو جا ہی رہی تھی، تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ میں دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ ایمن حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ میں اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی بہن کا قاتل ہوں۔ میرا ضمیر اب مجھے نوچ رہا تھا۔ زویا کی وہ مخلصی اور میرا وہ کمینہ پن مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میں اسی وقت اٹھا اور دیوانوں کی طرح تھانے کی طرف بھاگا۔ میں نے پولیس افسر کے سامنے جا کر اپنا گناہ تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر مارا ہے۔ پولیس والے حیران رہ گئے تھے۔ پھر مجھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور میں جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا تو مجھے پہلی بار سکون ملا۔ اب میری پوری زندگی اس کال کوٹری میں گزرنی تھی جہاں زویا کی یادیں اور میرا پچھتاوا میرا مقدر تھا۔ خوبصورتی فانی ہے اور ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مگر مخلص رشتوں کی ناقدری انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیتی ہے۔ میں آج بھی جیل کی دیواروں پر زویا کا نام لکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کاش میں نے اس کی خاموش محبت کو سمجھ لیا ہوتا۔ اب میں اپنے ماں باپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا اور کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا۔